التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین علیہ السلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں. کافی احباب تشریف فرما ہیں. صلوات بالکل آہستہ پڑھیے. صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی. دعا گو ہوں میرا لال محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو قبول و منظور فرما. میرا لال محمد کی عزت کے صدقے میں آپ جتنے احباب جتنے قدم چل کے آئے ہیں ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما. میرا لال محمد کی عزت کا صدقہ بانیان مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس ان تمام کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما. آپ جتنے احباب جو حاجت لے کے بیٹھے ہیں بروئے شریعت بادشاہ امام وقت اپنی بارگاہ میں مسترجع فرما. کروڑوں دعاؤں کی سب سے افضل سب سے اہم اور سب سے ضروری دعا حقیقی وارث بقیت اللہ العظم بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرما. صلوات مل کے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے تلاوت فرمائے. آ جائے گا بھائی صاحب. برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ناراض نہیں ہونا. بس وہ ٹھیک کہا انہوں نے. بالکل آپ درمیان میں کھڑے ہوئے تھے تو یہ پوری مجلس ڈسٹرب ہو رہی تھی تو یہ ٹھیک ہو گیا. پھر بھی صلوات بلند آواز سے تلاوت کرو. اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کیا جائے. انتہائی واجب الاحترام قابل ذی وقار سادات و غیر سادات چہرے میرے سامنے موجود ہیں. بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. میرا اپنا گھر ہے. سارے میرے محسن تشریف فرما ہیں. پیرون شاہ جی پہلا جملہ ذکر مظلوم کربلا کا. بادشاہ حسین علیہ السلام کائنات کے وہ کریم کربلا حسین ہیں. آپ لفظ حسین کا جا کے ترجمہ دیکھیے گا کہ حسین کہتے کسے ہیں. پہلا جملہ اسی کو تمہید اسی کو نتیجہ سمجھیے گا. جو محمد جیسے پر بھی احسان کرے اسے حسین کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں. کیا کہنے ہیں میرے بادشاہ حسین علیہ السلام. بہار الانوار جیسی شیعہ کی معتبر کتاب میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کو کربلا کی زمین سے. میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا جو ہے نا وہ
ویسٹ نہیں کیا اور میں نے بات شروع کر دی سرکار. مجھے پتہ ہے نئے بخاری صاحب آئیں گے تو میں نے وہیں پہ بات کو جو ہے وہ مکمل کر دینا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کو کربلا سے گزارا گیا. تو جب نبیوں کو پتہ چلتا تھا نا کہ یہ کربلا کی زمین ہے تو وہ کوسوں دور سے ہو کے گزر جاتے تھے. واحد میرا بادشاہ حسین ہے جو کربلا کے راستے پوچھتا ہوا آیا ہے اور پھر ایسا آباد کیا میرے بادشاہ حسین نے کربلا کو، ایسا آباد کیا. مرشد خطابت کی دنیا میں لفظوں سے زیادہ اشارے قیمتی ہوتے ہیں. اب اشارہ سمجھیے گا، جو جتنا سمجھے وہ اتنا بولے، میں اسی پہ راضی ہوں. ایسا آباد کیا ہے حسین بادشاہ نے پیرون شاہ جی کربلا کو کہ اگر عرش پہ بیٹھنے والا بھی کربلا کو دیکھنا چاہے تو اسے بھی سر اٹھانا پڑتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں میں نے پہلے کہا تھا اشارہ سمجھیے گا بھائی. جی آپ سلامت رہیں بھائی. یہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے یہ فرش عزا ہے بادشاہ حسین کی. یہ جگہ عام نہیں. کائنات آدم و عالم واحد بادشاہ مشکل کشا. علی بھی مشکل کشا ہے لیکن حسین وہ مشکل کشا ہے جو اپنے ذکر میں بیٹھے ہوئے پریشان کی پریشانی برداشت نہیں کرتا. یہاں بیٹھ کے حسین کے ذکر میں بیٹھ کے بندہ اپنی کسی گھریلو یا دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. حسین اپنے ذکر میں بیٹھے ہوئے پریشان کی پریشانی برداشت کرتا ہی نہیں. چلو میں جملے کا اضافہ کر دیتا ہوں. حسین اپنے ذکر میں بیٹھے ہوئے پریشان کی پریشانی تو برداشت نہیں کرتا. حسین وہ مشکل کشا ہے یہ دربار رسالت کا جو پریشان ہوتا ہے اسے بھی برداشت نہیں کرتا. جو محمد کے دربار کا پریشان ہوتا ہے حسین اسے بھی برداشت نہیں کرتا. ہاں ایک پریشانی لے کے آیا تھا، روتا ہوا جا رہا تھا، رستے میں مولا حسین مل گئے تھے. حسین نے رو کے پوچھا تھا میرے نانا کے دربار میں آیا تھا، آنکھوں میں آنسو لے کے جا کے میرے نانے محمد کی دربار پہ عطا پہ تہمت لگا رہا ہے، کیا کرنے آیا تھا؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ محمد بڑا کریم ہے، کائنات کی جو دعا کسی سے مستجاب نہیں ہوتی وہ محمد کر کے دکھاتا ہے، لیکن یہاں سے میں خالی جا رہا ہوں. تیرے نانے سے بیٹے مانگنے آیا تھا، بیٹے ملے نہیں، آنکھوں میں آنسو لے کے جا رہا ہوں. مسکرایا ہے کائنات کا بادشاہ حسین، مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بیٹا دینا کون سی بڑی بات ہے. اگر ہم چاہیں تو مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کر سکتے. اور یہ بیٹا دینا کون سی بڑی بات ہے. اگر ہم چاہیں تو مریم کو بغیر شوہر کی عیسیٰ جیسا. وہ بندے اپنے کہنے لگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بھولی شیعہ قوم کو ذاکروں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں جی راہب آیا تھا بیٹے مانگنے کے لیے اور وہ پھر ساتھ لے کے چلا گیا. وہ کہتے ہیں جی یہ بھولے لوگ ہیں ان کو بے وقوف بناتے ہیں یہ ذاکر یہ خطیب وائز. انہیں نہیں پتا راہب تو شادی نہیں کرواتے، تو جس کی شادی نہ ہو اسے بیٹے کہاں سے دے دیے. تو کہتے ہیں جی یہ بھولی شیعہ قوم کو انہوں نے جو ہے وہ بس پیچھے لگایا ہوا ہے اور یہ نعرے لگا دیتے ہیں، انہیں نہیں پتا راہب تو شادی. تجھے کس نے کہا کہ راہب شادی نہیں کرتے؟ بھائی جان یہ بات کر کے آپ مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے کو چپ کروا سکتے، لیکن میں صرف مدرسے کا پڑھا نہیں یونیورسٹی کا گریجویٹ بھی ہوں. ہمیں چپ نہیں کروا سکتا. تمہیں کس نے کہا کہ عیسائیوں کی صرف ایک قسم ہے؟ عیسائیوں کی 3 قسمیں. کچھ راہب پادری جو ہوتے ہیں وہ آرتھوڈاکس ہوتے ہیں، کچھ کیتھولک ہوتے ہیں، کچھ پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں. کچھ راہب شادی کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. لیکن جو عرب کے عیسائی تھے وہ شادی کرتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے. چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں یہ راہب شادی کرتے تھے اور ان کے بچے بھی ہوتے تھے. پھر سن لینا رضوان شاہ جی، یہ جو عرب کے عیسائی تھے یہ شادی بھی کرتے تھے ان کے بچے بھی ہوتے تھے. اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. قرآن میں ہر بندے کا ہاتھ ہوا میں علم کی شبیہ بنے. تو پھر میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. بھائی عرب کے عیسائی شادی بھی کرتے تھے، ان کے ہاں بچے بھی ہوتے تھے، ان کی اولاد بھی ہوتی تھی، ان کے بیٹے بھی ہوتے تھے. یہ ہوائی بات نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟
ہے اگر یہ شادی نہ کرتے اور ان کے بیٹے نہ ہوتے تو اللہ محمد سے کیوں کہتا محمد ان سے کیا یہ اپنے بیٹے لے کے آئے ہم اپنے بیٹے لے کے آتے. زندہ باد بھائی, آپ سلامت رہیں. مل کے سارے بولو حیدریہ. جی آپ سلامت رہیں بھائی. قبلہ انہیں کیا ہے یہ اپنے بیٹے لے کے آئے ہم اپنے بیٹے لے کے آتے. اور جس راہب کو حسین نے ساتھ دیے نا اسے راہب اس وجہ سے نہیں کہا جاتا تھا کہ اس نے شادی نہیں کروائی. اسے راہب کہنے کی 3 وجوہات کتاب والے نے لکھی. 3 وجوہات ہیں. اس عیسائی کو راہب کیوں کہا جاتا تھا 3 وجوہات ہے. بیرون شکی. پہلی وجہ, گھر جا کے ڈکشنری اٹھائیے گا, لغت اٹھائیے گا. اگر کسی بندے کے پاس موبائل ہے اور تو یوٹیوب سے ابھی یہیں پہ آپ ترجمہ نکال لیں. راہب اس بندے کو کہتے ہیں جو بہت بڑا بہادر ہو. صرف بہادر نہیں, ایسا بہادر ہو کہ جسے دیکھ کے بڑے بڑے بہادر گلی چینج کر لیں. اس بہادر کو راہب کہتے ہیں. ایک دوسری یہ بڑا بہادر تھا اس لیے اسے راہب کہتے تھے. اصل نام ہے اس کا عبد المسیح بن حی کا بیٹا عبد المسیح. شام کے ایک شہر بعلبک کا رہنے والا تھا. محنت کے بعد بولنا چاہیے. میں آپ کو راہب کی تاریخ دینے جا رہا ہوں. بندے کہتے جی یہ شادی نہیں کرتے اور شیعہ قوم کہتی جی 100 عطا کر دیے. ایسے ہی حسین کو بڑھا دیتے ہیں, یہ آل محمد کو بڑھاتے ہیں, یہ نصیری, یہ غالی, یہ ان کو جی اللہ سے ملا دیتے ہیں, یہ آل محمد کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہاں پہ مجھے 4 صدر یاد آ گئی, میں جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. بندے کہتے جی یہ آل محمد کے فضائل اتنے پڑھتے ہیں, اتنے بڑھاتے ہیں, اللہ سے ملا دیتے ہیں. میں نے کہا آل احمد کے فضائل میں جہاں کہتا ہے, آل احمد کے فضائل میں جہاں کہتا ہے شیعہ کافر ہیں انہیں رب سے ملا دیتے ہیں, میں نے کہا ہم بھلا کون ہیں انہیں رب سے ملانے والے؟ حق تو یہ ہے یہ ہمیں رب سے ملا دیتے ہیں. حق تو یہ ہے یہ ہمیں رب سے. انہوں نے کہا جی شادی نہیں کرتے. پہلا راہب اسے اس لیے کہا, نام اصل ہے عبد المسیح, حی کا بیٹا, شام کا رہنے والا. پہلا یہ بہادر بہت, اتنا بہادر کہ بڑے بڑے اس علاقے کے بہادر سے دیکھ کے جو ہیں وہ رستہ بدل لیتے تھے. اتنا بہادر, اس لیے اسے راہب کہا جاتا تھا. دوسرا, اس کی شادی ہوئی, نام ہے اس عورت کا امارہ, جرجیس کی بیٹی تھی, اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. شادی کے بعد اسے ایک بیماری لگ گئی. اس بیماری کا نام بڑا عجیب و غریب ہے لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں بات آسان ہو جائے. تھوڑا سا کام کرنے کے بعد یہ اتنی تھکاوٹ محسوس کرتا تھا کہ اس کے بعد نہ اس سے ہلا جاتا تھا نہ چلا جاتا تھا. آپ ڈکشنری سے جا کے دیکھیں, جسے تھکاوٹ کی بیماری ہو جائے اسے بھی راہب کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں جی. خریدار تھوڑے ہی ہوتے ہیں, جتنے ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. تو سرکار اس سے یہ بیماری تھی تھکنے کی, اسی لیے اسے راہب کہا جاتا تھا. تیسرا, اسے اس لیے راہب کہا جاتا تھا کہ 70 سال اس کی عمر ہو گئی تھی اور اس کے ہاں اولاد نہیں تھی. تو اس نے اپنے علاقے کے باقی عیسائیوں سے پوچھا کہ یار کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا نجران میں ایک جگہ ہے جسے قبۃ النجران کہا جاتا ہے. اس جگہ جا کے تمام عیسائی مانگتے ہیں, دعا عبادت کرتے ہیں جناب عیسیٰ کی, تو ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں. تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے, پھر آخری میرا ہیلا اور وسیلہ یہی ہے. اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا, شاگرد ساتھ لیے, اپنے ساتھ جو دوست احباب تھے لیے, اور سفر کر کے آ گیا نجران میں. اس قبۃ النجران کے اندر یہ بیٹھ کے عبادت کرتا تھا, اور اتنی عبادت کرتا تھا کہ باقی عیسائی کہتے تھے کہ یہ ہمارا عالم دین ہے, کہ ہر وقت یہ عبادت گاہ کے اندر وہیں لیٹ جاتا تھا, وہیں اٹھتا تھا, کھانا کھاتا, پانی پیتا, نہاتا دھوتا, اور وہیں پہ عبادت شروع, اور اندر ہی رہتا. مدت تو ایسے کرتا رہا. انہوں نے کہا یہ کوئی ہمارا بہت بڑا عالم ہے, تو اس لیے لوگ اسے راہب کہنے لگے. شادی بھی تھی, بیوی بھی تھی, اولاد نہیں تھی. راہب کیوں کہا جاتا تھا؟ ایک بہادر تھا, دوسرا تھکاوٹ کی بیماری تھی, تیسرا بہت بڑا عبادت گزار تھا.
اس لیے نام ہے عبد المسیح. ایک دن یہ عبادت کرتا کرتا نہ تھک گیا. تھک کے یہ نجران کے شہر کے اندر آیا. نجران کے شہر کے اندر اس نے 2-3 بازار دیکھے. اس نے نوٹ کیا کہ یار سارا نجران عیسائیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہاں عیسیٰ کی باتیں کم ہیں، حسین کی باتیں زیادہ ہیں. آپ نے بولنا ہے تو میں نے جملے کہنے ہیں سرکار. گھنٹہ پڑھنا یاد رکھیے گا، یہ جملہ میرا بڑا تقیہ کلام ہے. گھنٹہ پڑھنا واجب نہیں ہوتا، حاضری واجب ہوتی. حاضری ہو گئی، آپ سنیں گے تو پھر قیمتی مضمون ہے، قیمتی محنت ہے، تو پھر ضائع نہیں کروں گا. خریدار ملیں گے تو جملہ آپ کے حوالے ہے. سرکار اس نے کہا کہ سارے عیسائی ہیں، عیسیٰ کی باتیں کرتے ہی کوئی نہیں، سارے حسین حسین. مریم کی باتیں کم ہیں، فاطمہ کی باتیں زیادہ ہیں. اس نے کہا ہو کیا گیا عیسائیوں کو؟ اس نے ایک بندے کا بازو پکڑا. اس نے کہا یار سارے خیر تو ہے، یہ کون ہے حسین، یہ کون ہے سیدہ؟ انہوں نے کہا یار پچھلے دنوں میں ہم گئے تھے مباہلے کے میدان میں. مباہلے کے میدان میں ہم گئے تھے مبشر بھائی. وہاں سے ہم واپس آئے، ہم نے وہ 5 کریم دیکھے جنہوں نے ہمیں وہاں اور یہاں دونوں جہانوں کی لعنت سے بچا لیا. اس نے کہا وہ بڑے کریم ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک سیدہ، ایک حسن حسین. وہ 5 بڑے کریم ہیں. اب راہب نے جملہ جو کہا ہے عبد المسیح اپنے دل میں سوچ کے کہتے جب اتنے بڑے کریم موجود ہیں تو پھر میں بے اولاد کیوں ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، جب اتنے بڑے کریم موجود ہیں تو میں بے اولاد کیوں؟ اپنی بیوی کے پاس آ کے کہتے شام ہو گئی، سامان باندھ لی، شاگردوں سے کہتے سارے تیار ہو جائیں، ہم صبح مدینہ جا رہے ہیں. اتنے بڑے کریم موجود ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ کتابیں کہتی ہیں سو گیا تیاری کر کے، ادھر یہ سویا، ادھر خواب میں جناب عیسیٰ آ گئے. خواب میں جناب عیسیٰ ہے تو جناب عیسیٰ نے اس کا کاندھا ہی لایا. اس نے سرکار دیکھا تو ہکا بکا کی کھلی رہ گئی. اس نے کہا جناب عیسیٰ 70 سال ہو گئے مجھے تیری عبادت کرتے ہوئے، آج تک زیارت کا شرف نہیں بخشا، آج زیارت کیسے کروا دی؟ اتنا کہنا تھا. جناب عیسیٰ مسکرا کے فرماتے راہب زیارت نہ کرواتا تو کیا کرواتا؟ آج تیرے دل میں ان کی زیارت کا خیال آیا ہے جن کی زیارت کو مدتوں سے میں ترس رہا ہوں. اور تیرے دل میں زیارت نہ کرواؤں تو کیا؟ سرکار آپ جی ہیں، اور جن کی زیارت کو میں ترس رہا ہوں تو ان کی زیارت کو جا رہا ہے. اس نے ہاتھ باندھے. اس نے کہا سرکار پہلے جانا تھا، اب ارادہ کینسل ہو گیا. اس نے کہا خیر ہے کیوں؟ اس نے کہا سرکار پہلے ادھر جانا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا، لیکن اب آپ موجود ہیں، آپ آ گئے، آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے راہ پر ہیں، آپ کی 70 سال عبادت کی ہے، اور میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ آپ اتنے بڑے معجز نما نبی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ مردہ زندہ کر لیتے ہیں، آپ اندھے کو آنکھیں دے دیتے ہیں، کوڑ کو شفا دے دیتے ہیں، آپ بیمار کو تندرستی دے دیتے ہیں، پرندہ خلق کر لیتے ہیں. اتنے بڑے معجز نما نبی آپ ہیں. اور میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ اگر مریضوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی نا تو وہ اپنے مریضوں کو چارپائی پہ لٹا کے ایک ترتیب سے چارپائیاں رکھ دیتے تھے اور رکھ کے درمیان سے عیسیٰ کو گزارتے تھے. اتنا بڑا معجز نما نبی تھا عیسیٰ کہ جس مریض پہ عیسیٰ کا سایہ بھی پڑ جاتا وہ بھی شفا یاب ہو جاتا. اندھا ہوتا آنکھیں مل جاتی، کوڑ کا مریض ہوتا شفا یابی ہو جاتی. اتنا بڑا معجز نما نبی. اچھا یہ اتنا بڑا معجز نما نبی ہے لیکن یہ جزوی بطول کا بیٹا ہے. نہیں یہ بات مشکل تھی، میں معذرت کرتا ہوں. بھئی ایک جز ہوتا ہے ایک کل ہوتا ہے. یہ فلسفے کی رضوان شاہ جی بھائیون، یہ فلسفے کی بحث ہے جز اور کل. یہ بحث جو یہ فلسفے کی بحث ہے، منطق کی بحث ہے. اگر اتنا پیارا ماحول ہے، اگر میں جز اور کل کی بحث میں چلا گیا تو ساری محنت میری ضائع ہو جائے گی. میں فلسفے میں نہیں جاتا، ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ سارے بندے جز اور کل کو سمجھ لیں.
میں نے کہا اتنا بڑا موجز نما نبی مردہ زندہ کر لیتا ہے، اندھے کو آنکھیں دے دیتا ہے، پرندہ بنا کے اڑا دیتا ہے، کوڑ کے مریض کو شفا دے دیتا ہے. یہ ہے جناب عیسیٰ اور ہے جزوی بطول کا بیٹا، جزوی بطول کا بیٹا. حسین ہے کلی بطول کا بیٹا. ایک جزوی بطول کا بیٹا ہے، ایک کلی بطول کا بیٹا ہے. مجھے نہیں پتا بھائی پھر پھول نگر میرا گھر ہے اور مجھے کیسے یہ جملہ سماعت کر کے دیں گے. ایک جزوی بطول کا بیٹا ہے، ایک کلی بطول کا بیٹا ہے. جز اور کل میں فرق یہ ہے، جزوی بطول وہ ہوتی ہے جو صرف خود بطول ہوتی ہے، لیکن کلی بطول وہ ہوتی ہے جسے جب دیکھے جہاں دیکھے جیسے دیکھے بطول بنا دے. جسے جب دیکھے جہاں دیکھے جیسے دیکھے بطول بنا دے. اور فاطمہ ہے کلی بطول. اب مجھے نہیں پتا فضا اس گھر میں بطول بن کے رہی ہے یا تنیز بن کے رہی ہے. بھائی جناب فضا اس گھر میں رہی ہے کلی بطول کے ساتھ، تو اللہ جانے اب کس حالت میں رہی ہے. تو یہ جناب عیسیٰ جزوی بطول کے بیٹے. تو اس نے کہا سرکار پہلے میں نے جانا تھا، اب نہیں جانا، کیونکہ آپ اتنے بڑے معجز نما نبی ہیں. 70 سال میں نے آپ کی عبادت کی، اب کینسل، اب نہیں جا رہا. سرکار اب آپ ہی مجھے اولاد دیں گے. اتنا کہنا تھا عزت 14 کی قسم. میں جب اس نے یہ لفظ سنے نا جناب عیسیٰ نے کہ میرا ماننے والا اپنے ارادے سے پھر رہا ہے، میرا ماننے والا اپنے ارادے سے پھر رہا ہے. عزت 14 کی قسم میں جب اس نے بار بار کہا سرکار آپ اتنے بڑے معجز نما نبی ہیں، آپ مردہ زندہ کر لیتے ہیں، آپ اندھے کو آنکھیں دے لیتے ہیں، آپ کوڑ کے مریض کو شفا دے دیتے ہیں، آپ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں. پہلے جانا تھا اب نہیں جانا، کیونکہ آپ مجھے اولاد عطا کریں گے. اتنا کہنا تھا میرے بادشاہ. حسین کی عزت کی قسم ہے عیسیٰ پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتا ہے عبد المسیح ارادہ تبدیل نہ کر. یہ جو کچھ میں کرتا ہوں نا، یہ جس نے مجھے سکھایا ہے وہ حسین مدینے میں تیرا انتظار کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. آپ چاہیے بھائی سلامت رہیں. بادشاہ حسین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. توجہ ہے میری بات کی جانب صاحب. بھائی یہ سارا کچھ جو میں کرتا ہوں یہ جس نے مجھے سکھایا ہے وہ حسین تیرا منتظر ہے، تیرا انتظار مدینے میں کر رہا ہے. اب یہ اٹھا، اس نے سامان سفر باندھا، بیوی کو ساتھ لیا. اب ساتھ لے کے شاگردوں کو ساتھ لے کے سفر طے کرنا شروع کیا. طویل سفر تھا. سفر کرتا کرتا یہ کہتا ہے جب میں مدینہ میں پہنچا تو اس دن جمعے کا دن تھا. بھائی پریشان آپ نے کتاب جانو میں جانا، کتاب میں نے دکھانی ہے، آپ نے صرف بولنا ہے. ٹھیک ہے، آپ حوالہ مانگیں گے میں آپ کی ہتھیلی پہ کتاب رکھوں گا. سرکار جمعے کا دن تھا. اس نے کہا میں نے غور سے دیکھا تو ایک بالکل سیاہ رنگ کا ایک آدمی ہے جسے لوگ بلال بلال کہہ کے آواز دے رہے ہیں. وہ بلال جو ہے وہ لوگوں کو نماز جمعہ کے لیے پکار رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی ہے جو بالکل کھچا کھچ صحابہ کرام سے بھر گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک نورانی چہرہ دیکھا. وہ چہرہ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں اس سے پہلے اتنا حسین اتنا خوبصورت چہرہ نہ دیکھا. جب ممبر پہ آ کے تشریف فرما ہوئے انہوں نے خطبہ شروع کیا. اس نے کہا جب انہوں نے اپنا پہلا لفظ بولا اس نے کہا میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ جس طرح چہرہ خوبصورت تھا اسی طرح آواز خوبصورت تھی. جتنا حسین چہرہ اتنی حسین آواز. اس نے کہا اتنی مٹھاس اتنی چاشنی اتنا خوبصورت لہجہ میں نے نہ پہلے نہ دیکھا نہ سنا. اس نے کہا میں مسجد نبوی کی مین دروازے کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے مطمئن ہو کے سنتا رہا. اس نے کہا میں اس نورانی چہرے والے کو دیکھ رہا تھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک انہوں نے خطبہ روک دیا. خطبہ روک کے میری جانب آنے لگے. ممبر چھوڑ کے میں ڈر گیا گھبرا گیا. میں نے کہا شاید کافی دیر سے میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں انہیں شک ہو گیا ہے یہ میری طرف آ رہی ہے.
انہوں نے کہا ابھی وہ مجھ سے دور تھے کہ میں نے دیکھا میرے پاس ایک 4 سال کا بچہ گزرا. میرے پاس سے ایک 4 سال کا بچہ گزرا. اس نبی نے اس بچے کو اٹھایا, پیشانے پہ بوسا, سینے سے لگایا, ممبر پہ لے کے جا کے بیٹھ گئے, کافی دیر پیار کرتے رہے. اس کے بعد اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پھر اپنی عبادت شروع کر دی. اس نے کہا ان کی عبادت مکمل ہوئی تو میں خرامہ چلتا ہوا نبی کے پاس گیا. میرے جانے سے پہلے کافی صحابہ کرام نے مصطفیٰ کو گھیرے میں لے لیا اور اپنی دعاؤں کی مستجابیت کے لیے دعا کروانے لگے, اپنے مسائل سرکار سے پوچھنے لگے. اس نے کہا جب میں قریب گیا نا, ممبر کے قریب گیا, آپ جملہ غور فرما کے سنیے گا. اس نے کہا جب میں قریب گیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اس نے کہا جیسا چہرہ ممبر پہ تھا نا, بالکل ویسے 3 چہرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ہائے ہائے ہائے. پیرون شاہ جی, جیسا چہرہ ممبر پہ تھا بالکل ویسے 3 چہرے سامنے. ایک وہ بچہ جو میرے پاس سے گزرا تھا, ایک بادشاہ حسن, ساتھ مولا علی. 3 چہرے جیسا ممبر پہ تھا بالکل ویسے 3 چہرے سامنے. اس نے کہا لوگ پوچھتے رہے, میں انتظار کرتا رہا. چونکہ میں وہاں پہ نیا تھا, مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. جب میری باری آئی تو سرکار نے ممبر چھوڑا اور وہ جو 3 بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ آ کے ایسے بیٹھے جیسے کہ نصف چاند ہوتا ہے. آدھا چاند نصف چاند بن گیا. وہ 4 اس ترتیب سے بیٹھے. اس نے کہا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا یا رسول اللہ کافی دیر ہو گئی مجھے آئے ہوئے, ایک سوال ہے میرا بھی. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں جواب لے گا یا ساتھ سوال بھی بتاؤں؟ اس نے کہا سرکار آپ جواب کے ساتھ سوال بھی. سرکار مجھے سوال کرنے دے. سرکار میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو چکا ہے, جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا, یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے یا خود بخود ہو رہا ہے؟ سوال سنیے گا. راہب عبد المسیح سوال کر رہا ہے سرکار یہ جو ہو چکا ہے, جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا, یہ کہیں پہ کوئی لکھا ہوا ہے یا خود بخود ہی ہو رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا بالکل لکھا ہوا ہے. سرکار کہاں؟ سرکار نے فرمایا لوہے محفوظ پر. اس نے کہا بادشاہ یہ لوہے محفوظ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ نے فرمایا, سرکار مصطفیٰ فرماتے لوہے محفوظ ایک نہیں, لوہے محفوظ 2 ہے. ایک لوہے محفوظ مکتوبی, ایک لوہے محفوظ مکتوبی, ایک لوہے محفوظ وجودی. یعنی کہ ایک لوہے محفوظ وہ ہے جس پہ تحریر ہے, ایک جسم میں ہے لوہے محفوظ. اس نے کہا بادشاہ یہ لوہے محفوظ مکتوبی کیا ہے؟ بادشاہ نے فرمایا یہ 4تھے آسمان پر بیت المعمور کے بالکل سامنے ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں تمام کچھ لکھا ہوا ہے, اس نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے, اسے کہتے ہیں لوہے محفوظ مکتوبی. اتنا کہنا تو اس نے کہا بادشاہ یہ لوہے محفوظ وجودی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں حیران و پریشان ہو گیا. مصطفیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا, شہادت کی انگلی نکال کے اپنے سینے سے شروع ہوئے, حسن سے گزرتے ہوئے, علی کی پیشانی سے گزارتے ہوئے, حسین کے سینے پہ رکھ کے کہتے وہ لوہے محفوظ مکتوبی ہے, ہم لوہے محفوظ وجودی ہیں. ہم لوہے محفوظ وجودی, جسم میں جو لوہے محفوظ ہے. اتنا کہنا تھا. اس نے کہا بادشاہ اب میری بات بن گئی. بادشاہ اب میں اپنے مین سوال پہ جس کے لیے میں نے ہفتوں کا سفر کیا ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں سرکار کیا میرے قسمت میں لوہے محفوظ پہ دیکھے اولاد ہے, میرے مقدر میں اولاد ہے؟ ذرا لوہے محفوظ دیکھیں. سرکار نے 2 ہاتھ بلند کیے, ایک آسمان کی طرف دوسرا حسین کی طرف. فرمایا عبد المسیح یاد رکھنا اس لوح میں نہیں ہے, اس لوح میں ہے. جی حافظ صاحب آپ سلامت رہیں. بادشاہ حسین آپ کی عزتوں میں صاحب اس لوح میں نہیں ہے, اس لوح میں ہے. اتنا کہنا تو اس نے کہا بادشاہ پھر کیا ارادہ ہے؟
سرکار نے جب کہا نا اس لوح میں ہے، تو عبد المسیح نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو میرے پاس سے گزرا تھا 4 سال کا. اب اس نے دل میں سوچا کہ یار یہ بچہ مجھے بچے دے گا، یہ بچہ مجھے. اب جملہ سنیے گا، 14 کی عزت کی قسم ہے، راہب نے عبد المسیح نے دل میں سوچا، حسین نے کانوں سے سنا. تیری خیر ہو بھائی، تیری چوپڑوں سلام ہے میرا. جی ہیں بھائی، آپ سلامت رہیں. یا علی، یا علی، یا علی. توجہ ہے میری بات کی جانب. اس نے کہا یہ بچہ مجھے بچے دے سکتا ہے، یہ 4 سال کا. اس نے دل میں سوچا، حسین نے کانوں سے سنا. جو ہی حسین نے سنا، حسین نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا. حسین بادشاہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 30 تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جو ہی یہ آیت کا پڑھنا تھا نا، یہ بیٹھتا بیٹھتا زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے کہتا بادشاہ مجھے معاف کر دے. یہ تو وہی آیت ہے جو ہمارے عیسیٰ نے 3 دن کا تھا جب پڑھی تھی. فرمایا خبردار، اس نے پڑھی نہیں تھی، میں نے پڑھائی تھی. میرے بات ہر دشمن تلان حق کھان والے تلان ایمان کلے قرآن نعرہ حیدری. یا علی، یا علی. آپ جی ہیں بھائی سلامت. اس نے پڑھی نہیں تھی، میں نے پڑھائی تھی. ہاتھ باندھ کے کہتا بادشاہ میں مان گیا، آپ دے سکتے. سرکار پھر نوازیں. کب نوازیں گے بیٹی؟ فرمایا کب نہیں، اب. کب نہیں، اب. اتنا کہنا تھا، 2 بندے دوڑ کے آئے. کتاب کے لفظ ہیں. قریب آ کے کہتے سرکار رکی 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 رکی، حسین کو روکیں، حسین کو روکیں. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لوہے محفوظ پہ بیٹی نہیں، تو بیٹی دینا تو اللہ کی مرضی ہے، تو حسین کیسے دے سکتا ہے؟ اتنا کہنا تھا. کتاب کے لفظ ہیں. بادشاہ مصطفیٰ فرماتے خبردار، جہاں سے اٹھ کے آئے واپس جا کے بیٹھو. ارادت اللہ الارادہ و ارادہ الحسین. فرمایا حسین کا ارادہ ہی اللہ کا ارادہ ہے. حسین کا ارادہ ہی اللہ کا ارادہ ہے. اتنا کہنا تھا. اب میرے بادشاہ حسین نے فرمایا راہب کتنے چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ جتنے نواز دیں. اتنا کہنا تھا. فرمایا جھولی پھیلا، جھولی پھیلا، جھولی آگے کر. اس نے اپنی جھولی جلدی سے آگے کی. بادشاہ نوازے. اتنا کہنا تھا. حسین بادشاہ نے ایک جملہ کہا، کن ہو جا فیکون. پہلا بیٹا آ گیا. کن ہو جا فیکون. دوسرا بیٹا آ گیا. کن ہو جا فیکون. تیسرا بیٹا آ گیا. کن ہو جا فیکون. چوتھا بیٹا آ گیا. کن ہو جا فیکون. 5واں بیٹا آ گیا. جب 7 بیٹے آئے نا، ہاتھ باندھ کے کہتا بادشاہ پرباش، بادشاہ پرباش، میرے لیے اتنے کافی ہیں، میں اتنے سنبھال لوں گا، میرے لیے اتنے کافی ہیں. اتنا کہنا تھا. عزت 14 کی قسم سلمان قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یا رسول اللہ مجھے بتائیں تو صحیح، اس نے نہ 7 سالوں کا وقفہ پایا، نہ 7 مہینوں کا. حسین نے نہ 9 مہینوں کا وقفہ پایا، فوراً عطا کر دیے. فرمایا خاموش، میرا حسین کبھی ادھار نہیں کرتا. میرا حسین ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، کیوں قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. میرا حسین جب ادھار نہیں کرتا، ادھار نہیں کرتا. سلمان نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بادشاہ جب قسمت میں بچے تھے نہیں تو پھر حسین نے دیے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے لے کے دیے ہیں حسین نے؟ فرمایا الحسین خزائن خزائن السماوات والارض. میرا حسین اللہ کے خزانوں کا خزانہ دار ہے. خزانہ اس کا ہے، ہاتھ حسین کا ہے. اب 7 ہو گئے عطا، 7 بیٹے عطا کر دیے حسین نے. اچھا ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں؟
7 بیٹوں کے نام. آج ایک بات میں نے اور نہیں کر کے جانی یہاں, بات نہیں ہو تو دانت بھی پھر نہیں. ہاں نام سن لیں. جناب سلمان نے کہا بادشاہ آپ نے دیے تو پھر نام کن ناموں سے پکارے؟ میں نام رکھتا ہوں. پہلا نام منعب, دوسرا معقل, سوید, زید, شیس, رافع. 6 نام رکھے. یوں دیکھا عبد المسیح نے, بادشاہ بیٹے تو 7 ہیں, نام 6 رکھے, 7ویں کو کیسے پکاروں؟ 7ویں کا نام کیوں نہیں رکھا؟ حسین بادشاہ مسکرا کے فرماتے 70 سال کس کی عبادت کی ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ کی. فرمایا جا تیرے 7ویں بیٹے کا نام عیسیٰ, تیرے 7ویں بیٹے کا نام عیسیٰ. اتنا جملہ کہنا تھا. کتابیں کہتی ہیں ابھی بڑا خوش تھا عبد المسیح, پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اس کی بیوی امارہ, جرسیس کی بیٹی. غریب آئی, کان میں کوئی بات کی عبد المسیح کے, اپنے شوہر کے کان میں بات کر کے پیچھے چلی گئی. سرکار حسین بادشاہ نے تعجب سے دیکھا, دیکھ کے کہتے ہیں عبد المسیح اب تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ ہاتھ باندھ کے کہتا بادشاہ معذرت چاہتے ہیں, ناراض نہ ہوئیے گا, یہ تو جھلی ہے, پاگل ہے, آپ کی موجودگی میں میرے کان میں بات کر رہی ہے. آپ کی موجودگی میں میرے کان میں بات, پاگل ہے, معاف کر دیجیے گا سرکار, ناراض نہ ہوئیے گا. ویسے پتہ تو آپ کو چل گیا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. فرمائی سے کہہ دے جو اس نے مانگا ہے میں نے دینا نہیں. ہاں جس کے لیے میں نے محنت کی اتنی. ویسے بات ساری آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ جو جملہ میں جس کے لیے محنت کر کے آ گیا ہوں, 14 کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جو بندہ اس جملے پہ چپ رہ گیا قتل کرے گا وہ الطاف کا, اتنی محنت کے بعد. بادشاہ حسین نے فرمایا اپنی بیوی سے کہہ دے جو اس نے مانگا میں نے دینا کوئی نہیں. اس نے کہا سرکار میں نے معافی مانگ جو لی ہے, سرکار اب لجپال ہے معاف کر دے. پاگل ہے کہہ دیے سرکار, عقل سے فارغ ہے, آپ کی موجودگی میں میرے کان میں کہہ رہی ہے. سرکار نے فرمایا میں ناراض نہیں ہوں, لیکن اس سے کہہ دے میں نے دینا کوئی نہیں. اب مانگا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا سرکار 7 بیٹے دیے ہیں تو کچھ بیٹیاں بھی ہو جائیں. اب جملہ سنیے گا. حسین بادشاہ نے کہا اے راہب, اے عبد المسیح, بیوی سے کہہ دے میں نے کوئی نہیں دینی. اس نے کہا بادشاہ معافی مانگ رہے ہیں, پھر 7 بیٹے دے دیے تو کچھ بیٹی بھی نواز دیں. اتنا کہنا تھا. میرے بادشاہ حسین نے فرمایا ناراض نہیں ہوں, 7 بیٹے دے سکتا ہوں تو بیٹی بھی دے سکتا ہوں, لیکن یہاں میں تمہیں کسی کی عزت بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا بادشاہ کس کی؟ فرمایا تو یہیں بیٹھ, اپنی بیوی سے کہہ گھر چلی جائے, میری بہن زینب 7 بیٹیاں لے کے اس کا انتظار کر رہی ہے. سارے بھائی 7 بیٹیاں, آج تک سنا ہے 7 بیٹے دیے رائب کو, 7 بیٹیاں بھی نوازی. ہاں 4 کتابیں میں دکھاؤں گا. 7 بیٹیاں. اچھا بیٹیوں کے نام بھی بتا دوں, چلے بتا دیتے ہیں. پہلی کا نام یہ پاک بی بی معصمہ نے رکھا, یہ حسین نے رکھے, وہ پاک بی بی معصمہ نے رکھا. پہلی کا نام صفیہ, پھر سمیہ, پھر سعدیہ, ناصرہ, رقیہ, جمیلہ, سعدیہ. 7 نام سرکاروں نے ترتیب سے بتائے. یہ 7 نام ہو گئے جی. اب سلمان پھر آ گیا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بادشاہ یہ تو عیسائی ہے, ان کی عقیقے کون کرے گا؟ میرا دل ہے بات پوری ہو جائے. عقیقے کون کرے گا؟ بادشاہ نے فرمایا میں نے عطا کیے تو میں ہی کروں گا. ابو ذر, جی بادشاہ. قریب آ. جناب ابو ذر قریب آئے. ابو ذر جلدی جا, ایک بھیڑ ذبح کر, 12 کھجوروں کا حلوہ بنا. ایک بھیڑ ذبح کر. آئیں جی آئیں, بسم اللہ بسم اللہ, آئیں ادھر سے آ جائیں. سلوات بلند آواز سے تلاوت. پھر بھی سلوات بلند آواز سے تلاوت. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدر
حیدری خدمت محمد والے محمد بلند تر صلوات. توجہ ہے میری بات کی جانب صاحب؟ بلا لے بات میری مکمل ہو گئی. سرکار عقیقے فرمایا میں نے عطا کیے تو عطا عقیقے بھی میں ہی کروں گا. ابو ذر جی مالک ایک بھیڑ ذبح کر 12 کھجوروں کا حلوہ بنا. تھوڑی دیر گزری تھی, اس نے کہا سرکار یہ کون سا کام ہے؟ فوراً بھیڑ ذبح ہو گئی, سامان تیار ہو گیا, قدموں پہ ہاتھ رکھا. بادشاہ حسین سامان تیار ہے, بھیڑ بھی ذبح ہو گئی, سالن بھی تیار ہے, 12 کھجوروں کا حلوہ بھی تیار ہے. اتنا کہنا تھا, حسین بادشاہ مسکرا کے فرماتے ابو ذر اب پورے مدینے کو بلا, پورا مدینہ بلا. اس نے کہا بادشاہ پورا مدینہ؟ سرکار میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ کو بتاؤں, آپ جانتے ہیں کیسے کیسے پہلوان رہتے ہیں, اونٹ کی ران کا ناشتہ کرنے والے, یہ 12 کھجوروں کا حلوہ, چھوٹی سی بھیڑ. اتنا کہنا تو سرکار نے دیکھ کے کہا پہلوان نہ دیکھ میرا اعلان دیکھ, تجھے کہہ کون رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ گستاخی معاف, اعلان ابھی ہو جاتا ہے. کتابیں کہتی ہیں اعلان ہو گیا, پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا, بڑے بڑے پہلوان آئے بادشاہ حسین کی عطا دیکھنے کے لیے. بادشاہ حسین کی عطا دیکھتے اور دیکھ کے لنگر کرتے کر کے چلے جاتے. پہلا دن گزر گیا, رات گزر گئی, دوسرا دن آیا, پھر بندے آتے, پورا مدینہ کے لنگر کھاتا, بادشاہ حسین کی عطا دیکھتے, زیارت کرتے بچوں کے بچیوں کی, پھر واپس چلے جاتے. تیسرا دن آ گیا, 3 دن اور 3 راتیں پورا مدینہ لنگر کھاتا رہا. تیسرے دن لنگر کھا 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 کے تھک کے آ گئے مصطفیٰ کے پاس, یا رسول اللہ وہ لنگر ختم نہیں ہو رہا. فرمایا خاموش, حسین کا لنگر ہے, قیامت تک بھی کھاؤ تو ختم نہیں ہوگا. زندہ باد, سارے بولو مل کے علی لال کلندر. حسین کا لنگر ہے, قیامت تک بھی کھاؤ گے تو ختم نہیں ہوگا. اب بیٹے بھی موجود ہیں, بیٹیاں بھی موجود ہیں. جناب سیدہ معظمہ پاک بی بی عالیہ نے جناب فضہ کو بھیجا, فضہ جلدی جا کمبر کو بلا کے لے کے اور کہہ جو بیٹیاں میں نے عطا کی ہیں نا وہ ذرا واپس لے کے آؤ. واپس گھر میں آئی تو جناب معظمہ نے اپنے ہاتھوں سے 7 چادریں جناب فضہ کے حوالے کی اور کہا کہ یہ عمارہ سے کیا, یہ تیری بیٹیوں کے لیے چادریں ہیں, اور جو ہی یہ ہوش سنبھالیں کبھی زندگی میں ان کے سر سے چادر نہ اترنے دیں. یہ عطا ہے پاک بی بی عالیہ کی, کبھی انہیں بے پردہ نہ ہونے دینا. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کے بچے, ہمارے گھر کی بیٹیاں عطا ہے معصومہ پاک بی بی کی, مر جائیں کبھی بیٹی بہن کے سر سے چادر نہ اترے. اس چادر کے پیچھے بڑا نقصان ہوا ہے علی کی بیٹیوں کو. کھا گیا کربلا کا جنگل علی کی بیٹیوں کو. اللہ تیری ہائے قبول فرمائے. آج شہادت ہے اس بی بی کی جو بابے کی شہادت کی آئینی گواہ ہے. میرا دل ہے اس معصومہ کی مصیبت کی چند سطریں تلاوت کروں. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے حسین کی اس بیٹی کو, اتنا مارا ہے, جملہ میں کہتا رہتا ہوں شاید کسی کی ہائے بلند ہو, میری قبر کا سامان ہو جائے. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے حسین کی اس 4 سال کی بیٹی کو. اللہ جانے کربلا اور کوفہ سے شام تک ان مسلمانوں کو نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی تھی جس میں نبی نے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. انہیں وہ حدیث یاد آ گئی تھی, عزاداروں 9 لاکھ نے معصومہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. اتنا مارا معصومہ کو. عزاداروں کربلا سے 2 اولادیں کربلا سے بچی ہیں میرے مولا حسین کی. 2 اولادیں کربلا سے میرے مالک حسین کی بچی ہیں. ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا, ایک بہن ہے اور ایک بھائی.
دو اولادیں بچی ہیں اور دونوں نے ایک ایک دعا مانگی ہے، ایک معصومہ اور ایک مولا سجاد. ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، ایک حسین کا بیٹا ہے، ایک بیٹی. دو کربلا سے بچے ہیں اور دونوں نے ایک ایک دعا مانگی ہے. دعا سناؤں؟ بیٹی ہر موڑ پہ زندگی کی دعا مانگتی تھی اور کہتی تھی بھیا سجاد ہم نے گھر کب جانا ہے. اور بھائی وہ ہے جس نے ہر موڑ پہ موت کی دعا مانگی، رو کے کہتا تھا پھوپھی اماں مانگ دعا تیرا سجاد مر جائے. عزادارو رواتی ہمیں یہی بات ہے، ایک زندگی کی دعا مانگتی تھی اور ایک موت کی دعا مانگتا تھا. عزادارو مجھے معاف کر دینا، جو زندگی کی دعا مانگتی تھی وہ شام کے زندان میں مر گئی اور جو موت کی دعا مانگتا تھا وہ ننگے سر کبھی اس بازار کبھی اس بازار. اجرکم من اللہ اجرکم من السید اظہر، اللہ تیری ہائے قبول فرمائے. بس عزادارو آنسو آ گیا، ایک آنسو اور آ جائے، میرے حصے کی نماز مکمل ہو جائے. شام کا ایک بازار، اس کا ایسا ایک موڑ آیا، میں نے پڑھا نہ ہوتا میں ممبر پہ نہ پڑھتا، بات سخت ہے مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن آل محمد کا مصائب نرم کیسا ہوتا ہے. مجھے آج تک اس جملے کی سمجھ نہیں آئی. بندے کہتے ہیں یہ روایت سخت ہے، یہ نرم ہے. پاک بی بی عالیہ کا گھر سے قدم باہر آنا یہ مصائب نرم ہے. شام کا بازار، اس کا موڑ پہ نا موزمہ چلتی چلتی آئی اپنے بھائی کے پاس. قریب آ کے نا چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے اپنے بھائی سجاد کی طرف دیکھ کے رو کے کہتی بھیا سجاد میں تیری زخمی بہن ہوں، بھیا سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں، بھیا سجاد میں تیری قیدن بہن ہوں، بھیا سجاد میرے رخسار زخمی، بھیا سجاد میرے کان زخمی، بھیا سجاد میرے ہاتھ زخمی، بھیا سجاد میرا سر زخمی، بھیا سجاد مجھے پیاس لگی میں نے پانی نہیں مانگا، مجھے بھوک لگی میں نے کھانا نہیں مانگا، 1600 میل کا سفر تیرے ساتھ طے کیا ہے. سجاد تیری بہن تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے، سوال کرے مجھے جواب دے گا. اتنا کہنا تھا، رویا ہے مولا سجاد، رو کے فرماتے ہیں سوچ کے کرنا، یہ مدینہ نہیں شام کا بازار ہے. سکینہ یہ مدینہ نہیں ہے، میں اجڑ کے آ گیا ہوں، یہ شام کا بازار ہے. رو کے کہتی بھائی گھبرا نہ، مانگتی کچھ نہیں، سوال پوچھنا ہے. ہاں پوچھ معصومہ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ رو کے کہتی ہے صرف اتنا بتا یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے، یہ تازیانہ ہوتا کیوں ہے، مجھے اتنا بتا. عجیب سوال کیا بی بی نے اور عجیب جواب دیا مولا سجاد نے. جب پوچھا نا بہن نے بھائی مجھے بتا یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے، اپنی کمر کی ہے بی بی معصومہ کی طرف، رو کے کہتے اپنی آنکھوں سے میری ابا ہٹا کے دیکھ لی، اپنی آنکھوں سے میری کمر سے ابا ہٹا کے خود دیکھ لے. جو ہی ابا ہٹی ہے نا منہ پہ ماتم کیا معصومہ نے. رو کے کہتی بھیا سجاد تیری کمر کا گوشت کہاں گیا، بھیا سجاد تیری کمر کا. رویا ہے سجاد، رو کے کہتا شمر کا تازیانہ کھا گیا. رو کے فرماتے معصومہ اب پتہ چل گیا، اب جواب مل گیا یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے. روئی ہے، رو کے کہتی ہاں بھائی مجھے پتا چل گیا، یہ تازیانہ کمر پہ مارنے کے لیے ہوتا ہے، یہ تازیانہ. سید مجھے معاف کریں گے میں کنیز کا بیٹا ہوں. رو کے کہتی مجھے پتا چل گیا یہ تازیانہ کمر پہ مارنے کے لیے ہوتا ہے. اتنا کہنے کے بعد روئی. سجاد فرماتے روتی کیوں ہے، رو کے کہتی ہے منت کرتی ہوں سارے رستے کچھ نہیں مانگا، وہ شمر کھڑا ہے اسے جا کے سمجھا، وہ میری کمر پہ مارے وہ میرے منہ پہ تازیانے مارتا ہے، وہ میرے منہ پہ تازیانے. جملہ سنیے گا عزادارو مجھے معاف کر دینا. رو کے کہتی بھیا سجاد جب وہ تازیانہ مارتا ہے مجھے تازیانوں کا درد نہیں ہوتا، اجر رسالت ہے مسلمان دے رہے ہیں، لیکن مارنے کے بعد ایک تانا مارتا ہے جو مجھے بڑا رلاتا ہے. رو کے سجاد فرماتے سکینہ مجھے بتا وہ کون سا تانا مارتا ہے. سکینہ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بھیا وہ تازیانہ مارنے کے بعد تانا مار کے کہتا ہے سکینہ اب بلا تیرا غازی کہاں ہے، او تیرا عباس کہاں ہے، او جس کے مان پہ وطن چھوڑ